ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کمزور بہانے، کیا اس بد نصیب فیشن پرست لڑکی کی داستان وحشت نشان پڑھ کر ہماری وہ اسلامی بہن درس عبرت حاصل نہیں کریں گی جو شیطان کے اکسانے پر اس طرح کے ہیلے بہانے کرتی رہتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا، خاندان کے رواج کو بھی دیکھنا پڑتا، ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے، سادہ اور با پردہ لڑکی کے لیے ہمارے یہاں کوئی رشتہ نہیں بھیجتا وغیرہ وغیرہ۔ کیا خاندانی رسم و رواج اور نفس کی مجبوریاں آپ کو عذاب قبر و جہنم سے نجات دلا دیں گی؟ کیا آپ بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اگر نہیں اور واقعہ نہیں تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی پڑے گی۔ یاد رکھیے، لوح محفوظ پر جس کا جہاں جوڑا لکھا ہوتا ہے وہی شادی ہوتی ہے، ورنہ آئے دن کئی پڑھی لکھی ماڈرن کنواری لڑکیاں پلک جھپکتے ہی موت کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصتی سے قبری موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور اسے روشنیوں سے جگمگاتے، خوشبوئیں مہکاتے حجرہ اور اسی میں پہنچانے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے لبریز تنگ و طریق قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو خوشی کے پھول لے گی کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گی کب تلک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 50-60 سانپ سن 1986 کے اخبار جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے کچھ اس طرح بیان دیا: میری سب سے بڑی لڑکی کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو دیکھتے دیکھتے اس میں 50-60 سانپ جمع ہو گئے۔ دوسری قبر کھدوائی گئی، اس میں بھی وہی سانپ آ کر کنڈلی مار کر ایک دوسرے پر بیٹھ گئے۔ پھر تیسری قبر تیار کی، اس میں ان دونوں قبروں سے زیادہ سانپ تھے۔ سب لوگوں پر دہشت سوار تھی، وقت بھی کافی گزر چکا تھا۔ ناچار باہم مشورہ کر کے میری پیاری بیٹی کو سانپوں بھری قبر میں دفن کر کے لوگ دور ہی سے مٹی پھینک کر چلے آئے۔ میری مرحومہ بیٹی کے ابا جان کے قبرستان سے مکان آنے کے بعد حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ خوف کے مارے بار بار اپنی گردن جھٹکتے تھے۔ دکھیاری ماں کا مزید بیان ہے کہ میری بیٹی یوں تو نماز روزہ کی پابند تھی، مگر وہ فیشن کیا کرتی تھی۔ میں اسے پیار و محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ اپنی آخرت کی بھلائی کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے الٹا مجھ پر بگڑ جاتی تھی اور مجھے ذلیل کر دیتی تھی۔ افسوس، میری کوئی بات میری نادان ماڈرن بیٹی کی سمجھ میں نہ آئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے بھائیوں، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔